بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج اس سلسلے کی ہماری قسط نمبر 11 ہے۔ ہمارا وہی کلام چل رہا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ آج بھی اس کے کچھ اشعار اور پھر ان اشعار میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے معانی اور پھر ان کے مطالب و تشریحات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ہمارے ساتھ رہی۔ آج کے سلسلے کا پہلا شعر ہے: خارو بیمار خطاوارو گنہگار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ خار ذلیل، خطا کار، مجرم و نافرمان، رافع رفعت سے ہے یعنی بلندی، نافع نفع بخش یعنی فائدہ پہنچانے والا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے شافع، شفاعت و سفارش کرنے والا یعنی بخشوانے والا۔ لقب ایک لفظ استعمال ہوا ہے وصفی نام یعنی ایسا نام جو کسی اچھائی کے باعث پڑ جائے۔ آقا مالک۔ اس شعر کی مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، میں تو نافرمان ہوں، مجرم و خطا کار ہوں، گناہ گار و غلط کار ہوں، لیکن آپ تو گرتوں کو سنبھالنے والے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، شفاعت و سفارش کر کے بخشوانے والے ہیں، یعنی آپ رافع و نافع و شافع جیسے القاب سے مرصع ہیں، پھر مجھے کیوں کر کسی قسم کی فکر لاحق ہو۔ اس مضمون کا ایک شعر ذہن پہ اور خیالوں پہ دستک دے رہا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں: ہم گناہ گاروں کو رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں: میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو و اسبات کے دفتر پہ کڑوڑا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے تقدیر، معنی نصیب، قسمت، بھلی، اچھی، بہتر، محو مٹانا، اثبات ثابت کرنا، موجود کرنا، دفتر کھاتا، نامہ اعمال، کارگزاری کا حساب کتاب، کڑوڑا کوڑا، درہ، حکم نافذ ہونا، حکم جاری ہونا، اختیار۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری قسمت اچھی نہیں تو آپ اسے اچھی کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے اختیار کی بات ہے۔ قسمت کے بننے یا بگڑنے کے دفتر پر آپ کا حکم نافذ ہوتا ہے، بگڑی بنانا آپ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہے، ایک تقدیر مبرم، دوسری تقدیر غیر مبرم۔ تقدیر مبرم نہیں ٹل سکتی، نہ ہی کوئی نبی یا ولی اس کے لیے ٹل جانے کی دعا کرتا ہے،
لیکن تقدیر غیر مبرم دعا سے ٹل سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ اس کے لیے دعائیں ہوئیں، تاریخ اور واقعات اس پر شاہد ہیں۔ اس مضمون سے ملتا جلتا ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور اگلا شعر سماعت کیجئے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے۔ فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ۔ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ میل، پسینے یا مٹی کا بدن پر جم جانا، یہاں گناہوں کی سیاہی وغیرہ مراد ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے دھلیں، یعنی دھل جائیں، صاف ہو جائیں، صفائی ہو جائے۔ دل کا میلا ہونا، اس کا معنی ہے جی کا برا ہونا، یعنی کوئی بات پسند نہ آنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس شعر کی مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل جو گناہوں سے آلودہ ہو گیا ہے، اس پر غلط کاریوں کی میل جم گئی ہے، آپ کرم فرمائیں تو یہ سیاہ کاریاں دھل سکتی ہیں اور میرا دل پھر سے صاف ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں کرتا جس سے آپ کا جی میلا ہو، دل برا ہو، جو آپ کو ناپسند ہو۔ اسے تو ہر حال میں اپنے محبوب کی رضا کو مقدم رکھنا ہے، اور اس نے تو ہر حال میں اپنے محبوب کی خوشی، مسرت، فرحت اور پسند کا خیال رکھنا ہے۔ اس مضمون سے ملتا جلتا ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ شعر سماعت کیجئے۔ قدرت نے ازل میں یہ لکھا ان کی جبیں پر، جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔